اب اس کی اطلاع یزید کو دمشق میں دی گئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تو اس وقت میں کتابوں میں صحیح روایتوں میں جو بات ملتی ہے کہ عام طور سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا ہے، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ یزید نے قتل نہیں کیا اور نہیں قتل کرنے کا حکم دیا، بلکہ یہ کام ابن زیاد نے شمر کے کہنے پر اس وجہ سے کیا تاکہ یہ یزید کا قریبی ہو جائے اور اس کی اپنی رنجشیں ختم ہو جائے، اس وجہ سے اس نے اپنے طور پر یہ کام کیا تھا۔ تو بہرحال کتابوں میں ملتا ہے کہ جب یزید تک یہ بات پہنچی تو یزید نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ اے اہل کوفہ، تم اس سے کم پر بھی مجھ کو راضی کر سکتے تھے، میں اس سے کم پر بھی راضی ہو سکتا تھا، کہ کیا ضروری تھا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کا قتل کر کے ہی مجھے راضی کر سکو۔ بہرحال پھر یزید نے حکم دیا کہ جتنے اہل بیت وہاں پر ہے، جو عورتیں اور بچے ہیں حضرت حسین کے ساتھ آئے ہوئے، ان کو بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ دمشق میں ملک شام یزید کے پاس پہنچایا جائے۔ چنانچہ ان کو بڑے اکرام کے ساتھ یزید کے پاس پہنچایا گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا خاندان یہ وہاں پر شہید ہو گیا، تباہ ہو گیا، سوائے حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے تھے اور جو ہے یہ علی اصغر کے نام سے مشہور تھے۔ اس وقت میں یہ بیمار تھے، اس وجہ سے میدان جنگ میں نہیں رہ سکے اور خیمے میں آرام کر رہے تھے، اس وجہ سے یہ بچ گئے، ورنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری نسل کربلا کے مقام پر تباہ ہو گئی اور کربلا کے مقام پر شہید ہو گئی، صرف حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ یہ باقی تھے۔ چنانچہ یہ بھی یزید کی خدمت میں پہنچے اور جو ہے یزید نے ان لوگوں کا اکرام کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، نہ ابن زیاد نے کوئی ظلم کیا نہ یزید نے کوئی ظلم کیا۔ تو یہ سارا واقعہ پس منظر ہے کہ یزید کا حضرت حسین سے کبھی بھی مقابلہ نہیں ہوا، جو بھی تھا وہ ابن زیاد سے مقابلہ ہوا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخیر تک لڑائی جھگڑا اور خون خرابہ نہیں چاہتے تھے، بلکہ آپ کے نکلتے وقت کی صورتحال کچھ اور تھی مکہ سے، اور پھر جب آپ آدھے راستے پر پہنچے تو آپ کے سامنے کچھ اور پس منظر آ گیا، تو آپ نے لڑائی کا ارادہ ترک کیا، مکہ واپس آنے کی کوشش کی، یزید سے بات کرنے کی درخواست کی، یا یہ کہا کہ کم از کم مجھے ایسی جگہ پر بھیج دیا جائے جہاں مسلمانوں کا مقابلہ ہو رہا ہو، تاکہ میں اپنی ساری زندگی وہاں پر گزار سکوں اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکوں۔ بہرحال یہ سارا کا سارا واقعہ تھا۔ اب یہاں پر کچھ شبہات ہے، کچھ سوالات ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ہم اس مسئلے میں یزید کا کیا کردار قرار دیں؟ اس مسئلے میں شہادت حسین میں یزید کو مجرم قرار دیا جائے گا یا نہیں قرار دیا جائے گا، یا شہادت حسین کے مجرمین اصل کون ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر صحیح معنوں میں تاریخ کا تجزیہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو رونما ہوا، جو پیش آیا، یقیناً یہ بڑا دردناک واقعہ، افسوسناک واقعہ اور امت مسلمہ کے لیے ایک شرمناک واقعہ تھا کہ اس امت نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا اور قتل کیا۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو اس کا سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار تو تقدیر ہے، کہ تقدیر میں یہ لکھا جا چکا تھا، اور خود روایتوں میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا، اور خواب میں جس دن حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے اسی دن کے بارے میں آپ کو دیکھا کہ آپ غمگین اور پریشان ہیں۔ آپ پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ پریشان ہیں؟ ہاں، تو فرمایا کہ ہاں، خواب میں بتلایا کہ ہاں میں پریشان ہوں کہ میں کربلا سے حسین کی شہادت کو دیکھ کر آ رہا ہوں۔ تو اور اسی طریقے سے آپ نے ایک مرتبہ خود حضرت ام سلمہ ہی کی روایت ہے، ترمذی میں موجود ہے، کہ آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے دروازے پر کھڑا کیا کہ میرے پاس اندر کسی کو آنے نہ دیا جائے، اندر جبریل میرے پاس وحی لے کر آ رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ دروازے کے پاس تھی، اللہ کے نبی گھر کے اندر تھے اور کہا گیا تھا کہ جبریل آئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوڑتے ہوئے آئے اور جو ہے اچانک گھر کے اندر میں داخل ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ نے روکنا چاہا لیکن اندر داخل ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گود میں لیا، ان کو لپٹا اور ان کو پیار کیا۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کیا حسین سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو شہید کرے گی۔
تو لہٰذا اس کی خبر تو پہلے ہی دی گئی تھی. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شہادت حسین میں اصل جو کارکردگی ہے وہ تقدیر کی ہے کہ تقدیر میں یہ لکھا گیا تھا. لیکن اسباب کی نظر میں کس کو مجرم قرار دیا جائے؟ تو علماء تاریخ نے لکھا ہے، علماء اہل سنت والجماعت نے لکھا ہے کہ کسی ایک فرد پر اس قتل کی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی، بلکہ اس کے سب سے پہلے ذمہ دار وہ اہل کوفہ ہے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہلے تائید کی، ان کے خلافت پر بیعت کرنے کے لیے تائید کی اور پھر اس کے بعد اپنی تائید سے واپس ہو گئے. تو یہ اصل ذمہ دار ہے کہ ان کے خطوط کی بنیاد پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکلنے کا ارادہ کیا اور جو ہے یزید کے خلاف بغاوت کا ارادہ کیا، یہ اسی وجہ سے تھا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو مجرم قرار دیا جائے گا وہ یقیناً ابن زیاد کو قرار دیا جائے گا اور شمر بن ذی الجوشن کو قرار دیا جائے گا کہ جنہوں نے جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باقاعدہ یعنی عملی طور پر یہ جو ہے ذلیل حرکت کی، تو ان کو جو ہے یقیناً یہ مجرم قرار دیا جائے گا. اور چنانچہ چند سال نہیں گزرے تھے کہ ان کے ساتھ بھی تقریباً یہی سارے واقعات پیش آئے. چنانچہ ترمذی ہی کی روایت ہے، ایک تابعی فرماتے ہیں کہ ابن زیاد کا قتل ہو گیا اور اس کا بھی سر ایسے ہی جسم سے دھڑ سے الگ کیا گیا اور اس کو رکھا ہوا تھا کہ اچانک لوگوں میں شور ہو گیا کہ آ گیا قد جاءت آ گیا. تو اب سب پریشان ہو گئے، کون آ گیا؟ تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا آیا جو ابن زیاد کے ناک میں سے گھس کر اس کے منہ میں سے باہر نکل گیا. اس طرح سے 2 مرتبہ ہوا اور پھر وہ غائب ہو گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا ہی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ برا کام کیا تھا، یہ شرمناک حرکت کی تھی، دنیا ہی میں اللہ نے ان کو اس کا بدلہ بھی دے دیا. اب یزید کے بارے میں کیا کہا جائے؟ یزید کو اس سلسلے میں مجرم قرار دیا جائے یا نہ قرار دیا جائے؟ اس لیے کہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ اس کو جب پتہ بھی چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خلاف بغاوت کے لیے اٹھنے والے ہیں، تو اس نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ سمجھائیے، آپ خاندان کے بڑے ہیں، آپ حضرت حسین کو سمجھا سکتے ہیں. لیکن ان سب کے باوجود بھی علماء حق نے یہ بات لکھی ہے کہ یزید بالفعل یعنی عملی طور پر شہادت حسین کا ذمہ دار تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس وقت کا خلیفۃ المسلمین تھا، اس وقت کا مسلمانوں کا امیر تھا. تو لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی صوبے میں کوئی دردناک واقعہ پیش آ جائے اور جو ہے وزیر اعظم یہ کہہ دے کہ یہ میری نظر سے یہ میری حکومت میں نہیں ہوا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو ملک میں جو بھی بدامنیاں وجود میں آ رہی ہے، جہاں پر صوبے کی حکومتیں اس کی ذمہ دار ہے، وہیں پر وزیر اعظم بھی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. تو ایسے ہی ابن زیاد یقیناً عملی طور پر شہادت حسین میں شریک تھا، لیکن یزید کو بھی کلین چٹ نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ اس کا بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور اثر ہے کہ جس کی وجہ سے ابن زیاد اتنے بڑے کام کرنے پر جری ہو گیا. لیکن بہرحال تو یہ ہے کہ یزید کو نہ بالکل کلین چٹ دی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے گویا کہ شہید کروایا. تو یہ اصل بات یہ ذہن میں رہے کہ یہ سارا کا سارا تقدیر کا لکھا ہوا ہے، جس کو تقدیر نے لکھ دیا ہو اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلا دیا کہ میرا حسین یہ شہید ہونے والا ہے، تو لہٰذا اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے. یہ سارا واقعے کا پس منظر تھا. بہرحال یہ بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہمارے سامنے یہ بات رہے کہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ہمیشہ مقابلہ جو پیش کیا جاتا ہے وہ حضرت حسین اور یزید کا مقابلہ پیش کیا جاتا ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ یزید کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک یزید کا مقام کیا ہے؟ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو یزید کو بالکل ہی کافر قرار دیتے ہیں اور اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں. یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ وہ کلمہ گو تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہر کلمہ گو ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا، چاہے جہنم سے گزر کر جانا پڑے. تو لہٰذا اس کے بارے میں اس کو کافر قرار دینا یہ بھی غلط ہے. کچھ لوگ اس کو بہت اللہ والا قرار دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے.
اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ ایک ایسا شخص تھا جس کی کچھ خوبیاں بھی تھی اور بہت سی برائیاں بھی تھی. اس کے خلافت میں بہت سے ظلم و جور ہوئے, بہت سے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا. اسی کے خلافت میں حجاج بن یوسف اس کا امیر تھا, اس کے صوبے کا ایک گورنر تھا. تو لہٰذا اس کے اندر اچھائیاں بھی ہے, برائیاں بھی ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارے بارے میں, اب ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے اس کے بارے میں؟ کیا ہم اس پر لان تان کریں یا اس کو رحمت اللہ علیہ کہے؟ دونوں طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ یزید کو لعنہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر, اور کچھ لوگ اس کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ اس پر رحم کرے. تو ہمارے نزدیک کیا ہے؟ تو دیکھیے ہمارے نزدیک ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ لا نسبہ ولا نحبہ. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب قید کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا یزید کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, تو انہوں نے یہی فرمایا کہ لا نسبہ ولا نحبہ, ہم نہ اس کو گالی دیتے ہیں نہ اس سے محبت کرتے ہیں. پوچھا گیا کیوں؟ اس لیے کہ ہم محبت اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی نیک آدمی نہیں تھا, ہم صلحاء سے, نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں. احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا, کہ میں خود نیک نہیں ہوں لیکن نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں تاکہ وہ نیکی میرے اندر بھی آ جائے. تو لہٰذا یہ کوئی نیک آدمی نہیں تھا کہ اس سے محبت کی جائے. اور اس پر لعنت اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے کہ ایک شخص جس نے بار بار شراب پی تھی تو آپ نے اس کو کوڑے لگوائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو لعن طعن کیا, اس کو برا بھلا کہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا اور کہا کہ لعن المؤمن کا قتل ہی, کسی مسلمان کو بعینی طور پر اس پر لعنت بھیجنا ایسا ہے جیسے کہ اس کو قتل کر دینا. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہم نہ اس سے محبت کرتے ہیں اور نہ ہی اس پر لعنت کرتے ہیں. یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ یزید کے بارے میں ہم نہ اس کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور نہ ہی اس کو لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں, اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں. ہاں اس کی عمارت میں جو ہوا وہ غلط ہوا, اب اس کا ذمہ دار یہ خود ہے, یہ اللہ کے یہاں پر اس کا جواب دہ ہے. ایک آخری بات یہ کہ حضرت حسین اور یہ ساری لڑائی جو ہے, اس لڑائی کو کیا کہا جائے؟ یہ اسلامی لڑائی تھی یا سیاسی لڑائی تھی؟ ایک سوال یہ ہے کہ یہ اسلامی لڑائی تھی یا سیاسی لڑائی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس زمانے کے اعتبار سے یہ سوال تو بہت اچھا معلوم ہوتا ہے, لیکن اس زمانے کے اعتبار سے سیاست اور اسلام دونوں ایک چیز تھی, دونوں الگ نہیں تھی. ہمارے زمانے میں سیاست الگ چیز ہو گئی ہے اور اسلام الگ چیز ہو گیا ہے. تو وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اس سیاست بھی اسلام ہی کا ایک حصہ تھا, اور انہوں نے جو قدم اٹھایا تھا وہ کس بنیاد پر اٹھایا اس کا پس منظر تقریباً آ چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعتدال والی راہ سکھا دے.